السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن میں بعض اوقات صاحب علم اولاد والدین کو بہتر مشورہ دے سکتی ہے۔ اس طرح کے مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں کہ والدین باوجود اپنے علم اور تجربے کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو نکتہ والد کی نظر سے پوشیدہ ہو وہ صاحب فہم اولاد کی نظر میں آ جائے اور یوں مسئلہ سلجھانے میں سہولت ہو جائے۔ انبیاء میں سے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنی نعمتیں اور اقتدار و حکومت عطا کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہمیں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ملتا ہے جن میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 78-79 میں ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں سیدنا سلیمان کی صائب رائے نے سیدنا داؤد کو مقدمہ نمٹانے میں مدد دی۔ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ یا آیت پڑھ دیتے ہیں کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اس کے معنی ہے کہ اور اسی نعمت سے اللہ نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک عہد کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور اللہ ان کی عدالت خود دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے صحیح فیصلہ سیدنا سلیمان کو سجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم اللہ نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ سیدنا سلیمان بچپن ہی سے اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ سیدنا داؤد کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گھسیں جس سے کھیتی کا نقصان ہوا۔ سیدنا داؤد نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ مگر سیدنا سلیمان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پیے اور بکریوں والا کھیت کی آبپاشی اور دیکھ بھال میں محنت کرے۔ جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو کھیتی والا بکریاں لوٹا دے اور کھیتی واپس لے لے، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ سیدنا داؤد نے بھی یہ فیصلہ سن کر تحسین فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ باپ بیٹے نے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عنایت کی تھی، لیکن اصل گر کی بات اس نے سیدنا سلیمان کو سجھا دی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے جو اللہ کے نزدیک اصلح و اصوب تھا اور جسے آخر کار سیدنا داؤد نے بھی قبول کیا۔ آج کل ماڈرنزم کا دور ہے، خاص طور پر پروپیگنڈا کے ذریعے عورت کو ہمارے معاشرے میں جس طرح نمایاں کیا جا رہا ہے اور جس منفی اور جذباتی انداز میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ کسی بھی غیرت مند اور خوددار شخص کے لیے جس کو رب نے بیٹیوں یا بہنوں سے نوازا ہے قابل برداشت نہیں۔ میڈیا کی الغار کے سامنے عورت جس طرح ہتھیار ڈالتی جا رہی ہے
اس میں اگر بھائی یا والد دین پر کاربند ہونا چاہتے ہیں جبکہ بیٹیاں ماڈرنزم کی روح میں بہہ رہی ہیں، تو اب والد کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس معاملے کو کیسے نپٹائے۔ اگر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بیوی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں جو ماڈرن بننا چاہتی ہیں، پردہ اور رشتوں کی پابندیاں ان کو قبول نہیں ہیں۔ بھائی یا والد کی خواہش ہے کہ گھر کے ماحول کو اسلامی رکھا جائے، جبکہ ماں اور بیٹیاں اس کی راہ میں شدید مزاحمت کر رہی ہیں۔ گویا گھر ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دینی تعلیم میں جو غفلت برتی ہے، زندگی کی تعلیم میں جو غفلت برتی ہے، اور ان کو ٹی وی، وی سی آر اور کیبل جیسی، اور اب تو ڈش موبائل تک بات آ گئی ہے، جیسی لعنت میں گرفتار ہونے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ اسی کا ثمر ہے۔ والدین جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں فیسیں بھرتے ہیں، اگر دینی تعلیم کے لیے بھی سینکڑوں روپے خرچ کر لیں تو اگرچہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نتیجہ اولاد کی جانب سے لازماً بھلائی کی صورت میں نکلے گا۔ البتہ زندگی اور موت کا سوال ہے، دنیا اور آخرت ہم سب پر لاگو ہے، ہم سب نے مرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، قیامت کے بعد اللہ ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ باتیں اب ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ میں آگے اور اس کالم کی جو پیراگراف، جو جملے ہیں وہ آگے نہیں کہتا۔ محبت، ایسا نہ ہو کہ نفرت پیدا ہو جائے۔ میں محبت و اخوت کو بڑھاوا دینا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ عداوت و نفرت آ جائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا۔